بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم حاضرین و ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ڈیجیٹل اسلامک نیٹ ورک۔ امید ہے رب کائنات سے تمام حاضرین و ناظرین خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہمارے نیٹ ورک پر موجود ہمارے درمیان ہماری ہر دل عزیز شخصیت، ہمارے نیٹ ورک کے ایکٹیو ممبر حضرت علامہ و مولانا ابو الطیب دلاور حسین سعیدی صاحب موجود ہیں، اور انہی کے ساتھ ہی محترم المقام قاری اقرار احمد نقشبندی صاحب موجود ہیں۔ ہم انہیں بھی اپنے اس نیٹ ورک پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم حضرت علامہ و مولانا دلاور سعیدی صاحب سے گزارش کریں گے کہ شان اولیاء پر گفتگو فرمائیں، ہماری عوام کو بتائیں، ہمارے ناظرین کو، ہمارے ویورز کو بتائیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اولیاء کرام کی کیا شان بیان فرمائی، قرآن و حدیث کے اندر کیا شان آئی ہے، کیا فضائل ہیں، اس پر گفتگو فرمائیں گے حضرت علامہ و مولانا دلاور حسین سعیدی صاحب۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من آذن لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم۔ سامعین و ناظرین، ایک مرتبہ دوبارہ ڈیجیٹل اسلامک نیٹ ورک کے ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بعد السلام، اپنی ٹیم کا بے حد ممنون و مشکور ہوں کہ جنہوں نے دوبارہ اس نیٹ ورک پر بیان کرنے کا موقع مجھے عنایت فرمایا۔ ناظرین، جو آج مجھے ٹاپک دیا گیا ہے یہ بہت ہی اہم ہے اور بہت ہی زیادہ جو ہے نا اس معاشرے کے اندر اور حالات حاضرہ کے مطابق ڈسکس کیا جانے والا یہ ٹاپک ہے۔ یاد رکھیں، سب سے پہلے تو ایک وقت تھا اس دنیا پر کہ مخلوق جو ہے نا وہ رب کائنات کی منکر تھی، مخلوق رب کائنات کی منکر تھی۔ پھر ایک ایسا وقت آیا کہ مخلوق، لوگ، انسان اس وقت اس معاشرے میں، اس وقت اس دور کے اندر رہنے والے اللہ کو تو ماننے لگے لیکن اس کے برحق انبیاء کا انکار کرنے لگے۔ یہ وقت کی بات ہے، لیکن یہ جو معاشرہ چل رہا ہے، یہ دور چل رہا ہے، وقت چل رہا ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ اس وقت کے اندر رب کے منکرین بھی موجود نہیں ہیں اور اس کے انبیاء کے بھی منکرین نہیں ہیں، لیکن اس وقت کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اللہ کے برحق اولیاء کے منکرین ہیں۔ اور ایسے لوگ بھی علامہ صاحب اس دنیا کے اندر موجود ہیں، عالم اسلام کے اندر، وہ خوش نصیب ہیں کہ جو اللہ کو بھی مانتے ہیں، اس کے برحق انبیاء کو بھی مانتے ہیں اور انبیاء کے غلاموں کو یعنی کہ اولیاء اللہ کو بھی مانتے ہیں۔ الحمدللہ یہ سعادت اہل سنت و جماعت کو بھی حاصل ہے، یہ شرف حاصل ہے کہ ہم تینوں چیزوں کو ماننے والے ہیں الحمدللہ۔ ناظرین، یہ تو اللہ کا بڑا احسان عظیم ہے کہ اس نے اپنے اولیاء کا ذکر قرآن پاک میں ارشاد فرما دیا، اور کچھ لوگ پھر ماننے سے مجبور بھی ہو جاتے ہیں۔ اگر اولیاء کا ذکر قرآن میں نہ ہوتا تو نعوذ باللہ یہ تو پھر اولیاء کو کچھ سمجھتے ہی نہیں، مانتے بھی نہیں۔ تو اللہ نے اپنے اولیاء کا ذکر قرآن پاک کے اندر بارہا ارشاد فرمایا، مختلف مقامات پر ارشاد فرمایا۔ ایک جگہ پر ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور یہاں پہ خبردار اور تنبیہ اللہ نے لوگوں کو اور انسانوں کو اور قرآن کو اور اس کے انبیاء کو ماننے والوں کو تنبیہ فرمائی کہ خبردار، بے شک اولیاء اللہ ہیں اور ان کو نہ تو کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے، اللہ کے برحق ولی ہیں۔ اور دوسرے مقامات پر ارشاد فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ، اور دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ ولی کا مطلب یہ ہوتا ہے، ولی کا معنی ہے دوست۔ جب کوئی بندہ
کوئی ولی اللہ کے حکم کی تعمیل کرتا ہے، فرائض کی ادائیگی کرتا ہے اور ذکر و اذکار کی ادائیگی کرتا ہے، درود شریف کی ادائیگی کرتا ہے، تو پھر ایک وقت آتا ہے کہ اللہ اس کو اس منصب پر لا کر کھڑا کرتا ہے کہ پھر وہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔ پھر دنیا اس کے لیے مسخر کر دی جاتی ہے، دنیا اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ناظرین، اس کا جو منہ بولتا ثبوت ہے وہ قرآن پاک ہے۔ اللہ نے فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، فرمایا کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں گا۔ اب اس میں یہ بہت ہی غور کرنے والی آیت مبارکہ ہے، آپ اس کی تفاسیر پڑھیں، مختلف مفسرین نے اور محدثین نے مختلف الگ الگ طریقے سے اور مع الدلائل جو ہے نا اس کی جو ہے نا تفاسیر لکھی ہیں اور دل کو دہلا دینے والی تفاسیر لکھی ہیں۔ فرمایا کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں گا۔ یاد رکھیں، جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے، جب اللہ کا ذکر کرتا ہے، وہ اللہ کا ذکر جب کرتا ہے تو اپنے دل سے کرتا ہے، جب وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے اپنی زبان سے کرتا ہے، جب وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے اپنے اعضاء سے کرتا ہے، جب وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے اپنے جسم سے کرتا ہے، جب وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اپنی باڈی سے کرتا ہے، اپنی زبان سے، اپنی آنکھوں سے، اپنے کانوں سے، اپنی انگشت سے کرتا ہے۔ یاد رکھیں، پھر جب اس کو انعام ملتا ہے تو پھر فرمایا اللہ رب العزت اس کا جو ہے نا ذکر اپنی شان کے مطابق کرتا ہے۔ اور یہاں پہ یہ بھی آپ ایک نقطہ نوٹ کر لیں کہ جب کوئی بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو وہ اکیلا بیٹھ کے خلوت نشینی کے اندر اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ اور وہ اللہ کا ذکر کتنا کر سکتا ہے؟ جب تک اس کی سانسیں چل رہی ہیں، اس کی زندگی ہے، اس کے پاس لمحات ہیں، جب تک وہ ذکر کرتا ہے۔ لیکن قربان جائیے، جب وہ محدود وقت میں، محدود لیمٹ میں اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ اس کو یہ انعام دیتا ہے، اس کو یہ شرف دیتا ہے کہ اللہ گویا اپنے بندے سے فرماتا ہے، اے میرے پیارے بندے، تو نے تو بیٹھ کر محدود وقت میں، محدود لیمٹ میں تو نے میرا ذکر کیا ہے، اب میں جو تجھے اس کا اجر دوں گا، جو تجھے ثواب دوں گا، وہ یہ ہے کہ میں اللہ رب العزت ہو کے، خالق کائنات ہو کے، عرش کے اوپر اپنے فرشتوں کے سامنے، مقربین کے سامنے تیرا ذکر کروں گا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، میں تیرا ذکر اپنے مقربین ملائکہ کے سامنے کروں گا۔ بلکہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب کوئی شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، حدیث کا مفہوم ہے، تو پھر اللہ رب العزت اپنے جبرائیل سے، سید الملائکہ سے، اپنے مقرب فرشتے سے جو ہے نا فرماتا ہے، اے جبرائیل کہ میں فلاں شخص سے محبت کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، کہ میں اب اس شخص سے کیوں محبت کرتا ہوں؟ کیونکہ اس نے میرا قرب حاصل کر لیا ہے، اس نے میرا ذکر کیا ہے، وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ اللہ رب العزت جبریل سے فرماتا ہے، جبریل میں اس شخص سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس بندے سے محبت کر۔ اب جبرائیل بھی اس بندے سے محبت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ پھر جب جبرائیل محبت کر لیتا ہے تو اللہ فرماتا ہے، اے جبرائیل میں بھی اس شخص سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس شخص سے محبت کرتا ہے۔ آسمان والے فرشتوں کے اندر اعلان کر دے کہ رب بھی اس سے محبت کرتا ہے، میں جبرائیل بھی کرتا ہوں، اے فرشتوں تم بھی اس شخص سے محبت کرو۔ اب جب وہ فرشتے سارے اس بندے کا ذکر کرتے ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت یہیں پہ بریک نہیں مارتا، یہیں پہ اللہ رب العزت سکوت نہیں فرماتا۔ پھر اللہ رب العزت جبرائیل سے فرماتا ہے، اے جبرائیل چل جا زمین کے اوپر جا اور زمین کے بسنے والوں سے، زمین کے اوپر رہنے والوں سے کہہ دے کہ میں اس شخص سے محبت کرتا ہوں، اللہ بھی محبت کرتا ہے، اللہ کے فرشتے بھی آسمان پر اس شخص سے محبت کرتے ہیں، اے زمین والو تم بھی اس شخص سے محبت کرو۔ تو پھر وہ زمین والے بھی اس شخص سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت، اچھا اشرف المخلوقات تو پھر الگ ہے، ان کا مقام تو الگ ہے، دور کی بات ہے، اللہ رب العزت اس شخص کے لیے جانوروں کے اندر بھی محبت ڈال دیتا ہے۔ اللہ رب العزت جانوروں سے بھی فرماتا ہے، جبریل گویا آتا ہے جانوروں سے کہتا ہے کہ رب جو ہے نا آسمانوں پر، اس کے فرشتے آسمانوں پر، میں جبرائیل اور اشرف المخلوقات زمین پر اس شخص سے محبت کرتے ہیں، اے جانوروں تم بھی اللہ کے اس بندے سے محبت کرو۔ اب اس کی زندہ مثال میں آپ کو رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی دے دیتا ہوں کہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جنگل کی طرف نکلتے ہیں۔ جب جنگل کی طرف نکلتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے سامنے بہت سارے جانور، شیر، بھیڑیے وغیرہ وہ گردن جھکا کے کھڑے ہوئے۔ تو جب حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ دیکھا تو سوال کرنے لگے، اے رابعہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ جانور تو آپس میں دشمن ہے، شیر کی جو فطرت ہے وہ یہ ہے کہ وہ دوسروں کو کھاتا ہے، ان کو غذا بناتا ہے اور انسان پر بھی حملہ آور ہوتا ہے، یہ تو تیرے سامنے سر جھکا کے کھڑے ہیں، ان کی وجہ کیا ہے؟
تو رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہا نے کہا اے حسن بصری تو یہ بتا تو نے آج کھانے کے اندر کیا کھایا ہے؟ تو حسن بصری فرماتے ہیں کہ میں نے گوشت کھایا ہے۔ تو رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہا فرماتی ہیں کہ اے حسن جب تو ان کا گوشت کھائے گا، اچھا علامہ صاحب مزے کی بات یہ ہے کہ جب رابعہ بصری وہاں موجود تھی تو اس وقت وہ سارے جانور سر جھکا کے کھڑے ہوئے تھے، جیسے ہی انہوں نے حسن بصری کو دیکھا تو وہ بھاگ گئے۔ تو حسن بصری پھر سوال کرنے لگے کہ اے رابعہ بصری پہلے تو جانور آپ کے سامنے کھڑے تھے، شیر بھی، بھیڑیے بھی، بکریاں سب کچھ کھڑے تھے، تو مجھے دیکھ کے کیوں بھاگ گئے؟ تو آپ کہنے لگی کہ آپ نے کھانا کیا کھایا؟ تو پھر آپ نے فرمایا کہ میں نے گوشت کھایا ہے۔ تو حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ عرض کرنے لگی کہ جب تو ان کا گوشت کھائے گا تو تجھے دیکھ کر بھاگیں گے تو صحیح۔ تو آپ یہاں پہ دیکھیں کہ اگر وہ شیر چاہتے، جانور چاہتے تو رابعہ بصری پر ایک عورت ہیں، کمزور ہیں، اس پہ حملہ جانور کر سکتے تھے، لیکن اللہ رب العزت نے رابعہ بصری کی محبت جانوروں کے دلوں میں ڈال دی تھی۔ اب ان کی یہ عظمت ہوگی کس وجہ سے؟ کیونکہ صرف اور صرف انہوں نے اللہ کا ذکر کیا، وہ اللہ کی ولیہ بن گئی، اللہ کی جو ہے نا وہ پاک بندی بن گئی، تو اللہ رب العزت نے پھر ان کو یہ مقام دیا۔ اور یاد رکھیں آج کچھ لوگ اللہ کے ولیوں کے دشمن ہیں، اللہ کے ولیوں سے بغض رکھتے ہیں، عداوت رکھتے ہیں، نفرت کرتے ہیں، تو یاد رکھیں پھر اللہ رب العزت نے حدیث قدسی کا مفہوم ہے جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب کوئی شخص اللہ کے ولی سے جو ہے نا فرمایا من آذن لی ولیا، جب کوئی شخص اللہ کے ولی کو اذیت پہنچائے، تکلیف پہنچائے، تو اللہ رب العزت اس کے ساتھ اعلان جنگ فرماتا ہے۔ اچھا یہاں پہ ناظرین یہ بات بھی توجہ کے قابل ہے کہ اللہ کے ولیوں سے محبت کرنا یہ بھی اللہ والوں کی اور اللہ کے نیک بندوں کا کام ہے۔ اس کے لیے پھر ہمارا ذہن صاف ہونا، کردار صاف ہونا، ہماری عظمت کا صاف ہونا اور ہمارے عقیدے کا صاف ہونا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت کا ہونا، ان ساری چیزوں کا ہونا لازمی ہے۔ تو یقیناً پھر اللہ کے ولیوں سے محبت وہی کرتے ہیں، ان کی شان کو وہی بیان کرتے ہیں جو اللہ والے ہوتے ہیں، اللہ والوں کے ماننے والے ہوتے ہیں اور اللہ کے پیارے بندے ہوتے ہیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ولیوں کی شان کو بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔